آہستہ پڑھیں، میں پڑھتا ہوں، میرے ساتھ پڑھتی رہیں، بلند آواز سے نہ پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب قول اللہ ونضع الموازین القسط لیوم القیامہ وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن۔ وقال مجاہد القسطاس العدل بالرومیہ ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل وأما القاسط فهو الجائر۔ حدثنا احمد بن اشکاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن ابي زرعة عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہ حضرت امام بخاری علیہ رحمۃ والرضوان نے جو حدیث کی کتاب لکھی جس کا نام ہے الجامع الصحیح، مختصر نام للبخاری، یہ انہوں نے 16 سال کی مدت میں اس کو مکمل کیا۔ 16 سال 16 سال کا زمانہ بہت لمبا زمانہ ہوتا ہے، اور انہوں نے اس شان کے ساتھ اس کتاب کو لکھا، کتاب نہیں ہے بلکہ یہ حضور کی احادیث کریمہ اور حضور کی احادیث کریمہ سے جو مسائل ثابت ہوتی ہیں ان کا حضرت امام بخاری علیہ الرحمہ نے جمع کرنے کا اہتمام کیا۔ میں مختصر میں یہ بتا دوں کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے اور یہ بخاری شریف رسول اللہ کی کتاب ہے۔ اس کتاب کا سب سے بڑا اعزاز یہ ہے کہ اسے حضور نے اپنی کتاب فرمایا۔ ایک مشہور محدث ہیں، وہ کعبہ شریف کے قریب جہاں مقام ابراہیم ہے اس کے پاس عبادت کر رہے تھے، آگ لگ گئی۔ آگ لگی تو خواب میں انہیں حضور کا دیدار ہوا، بڑی سعادت۔ اور حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم شافعی کی کتابیں کب تک پڑھتے رہو گے، ہماری کتاب کیوں نہیں پڑھتے؟ اب یہ خواب میں اور حضور کو دیکھنا، حضور فرما رہے کہ میری کتاب کیوں نہیں پڑھتے؟ تو انہوں نے خواب میں کہا حضور آپ کی کتاب کون سی کتاب ہے آپ کی جس کو ہم پڑھیں؟ تو حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی کا نام لیا کہ جو امام بخاری کی جامع صحیح ہے وہ میری کتاب ہے۔
اس لیے قرآن جو اللہ کی کتاب ہے اس کے بعد سب سے اہم مقام جو ہے وہ اس بخاری شریف کا. اس کتاب میں حضرت امام بخاری نے ایمان سے متعلق، علم سے متعلق، نماز سے متعلق، روزوں سے متعلق، حج سے متعلق، عمرے سے متعلق، یہاں تک کہ جو خرید و فروخت ہوتی ہے، بیع تجارت، اس سے متعلق، جو ہم لوگ ایک دوسرے کو ہدیہ دیتے ہیں اس سے متعلق، یعنی زندگی کے ہر شعبے سے متعلق حضرت امام بخاری علیہ الرحمہ نے احادیث کو اس کتاب میں جمع کر دیا. اور جب کتاب ان کی مکمل ہونے کو آئی تو حضرت امام بخاری نے آخر میں سب سے آخری جو باب رکھا کہ بس اب کتاب پوری ہونے والی ہے، آخری باب جس کے بعد کوئی باب نہیں ہے، آخری باب یعنی آخری بات وہ رکھا میزان عمل، وہ ترازو جس میں اعمال تولے جائیں گے، اس میزان عمل کا بیان سب سے آخر میں رکھا، سب سے آخر. یہ کہہ کے بات ختم کر دی کہ قیامت کے دن اعمال تولے جائیں گے. یہ بات کہہ کے ختم کر دی کہ قیامت کے دن اعمال، بس یہ کہہ کر بات ختم کر دی، اعمال تولے جائیں گے. اس لیے کہ جو محشر کا جو دن ہوگا نا، اس میں بھی آخر میں بس یہی کام ہوگا، اعمال تولے جائیں گے بس. محشر برپا ہوگا اور جب محشر قائم ہوگا تو وہ دن تو 50,000 برس کا ہوگا، لیکن اس کا آخر بھی یہ کہ اعمال تولے جائیں گے اور پھر اعمال تولے جانے کے بعد اور کچھ نہیں ہوگا. جس کی نیکیوں کا پلہ بھاری ہے وہ جنت میں جائے گا، اور جس کی گناہوں کا پلہ بھاری ہے وہ جہنم میں جائے گا. تو حشر کے دن بھی آخری عمل جو ہے وہ یہی ہے کہ اعمال تولے جائیں گے. تو امام بخاری نے فرمایا کہ حشر کا اختتام بھی اسی پر ہے، اور میں بھی یہ بتا کے جا رہا ہوں اپنی کتاب کے آخر میں اعمال تولے جائیں گے. جیسے دنیا میں سامان تولتے ہیں ہم، اناج، گیہوں، چاول وغیرہ، اللہ تعالی قیامت کے دن ہمارے اور آپ کے اعمال کے تولنے کے لیے ایک ترازو، جس کا ایک پلہ جنت کی طرف ہوگا اور ایک پلہ جہنم کی طرف ہوگا. جو پلہ جنت کی طرف ہوگا اس میں نیکیاں تلیں گی، اور جو پلہ جہنم کی طرف ہوگا اس میں گناہ تلیں گے. تولنے والے کون ہوں گے؟ تو تولنے والا کوئی انسان نہیں ہوگا، بلکہ تولنے والے سارے فرشتوں کے سردار اور سارے انبیاء کرام کی طرف وحی لانے والے، حضور کی بارگاہ میں 24,000 مرتبہ حاضر ہونے والے جو جبریل امین ہے نا، وہ اعمال کو تولے. اچھا، ایک بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تو ہر چھپی سے چھپی نیکی کو، ہر چھپے سے چھپے گناہ کو جانتا ہے، تو پھر اعمال تولنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ بلکہ معاملہ یہ ہے کہ حشر کے انعقاد کی حاجت ہی کیا ہے؟ بلکہ جو قبر سے اٹھیں، جو نیک ہو وہ جنت میں چلے جائیں اور جو گناہگار ہیں وہ جہنم میں چلے جائیں. یہ محشر کا دن ہی کیوں ہے؟ تو
دراصل یہ محشر کا دن جو ہے نا وہ ہمارے حضور کی شان کو دکھانے کے لیے ہے. ہمارے حضور کی جی فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا. فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا. تمہاری ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی. تو حضور کی شان محبوبی کیا؟ کوئی گناہگار ہے اس کو جہنم سے بچا رہے ہیں، جو گناہ جہنم میں جا چکا اس کو نکال رہے ہیں. کوئی نیک ہے تو اس کے مرتبے بلند ہو رہے ہیں. انبیاء کرام کی بارگاہ میں حاضری ہو رہی ہے لیکن کہیں بات نہیں بن رہی ہے تو حضور کی بارگاہ میں بن رہی ہے. فرقے گلی گلی تباہ ٹھوکرے سب کی کھائے ہوئے، دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں. تو حضور کی شان محبوبی کو دکھانا ہے. اچھا اعمال کیسے تولے جائیں گے؟ عمل کوئی تولنے کی چیز نہیں ہے بھئی. نماز کو کوئی تولنا چاہے نماز کو، نمازی تو تل جائے گا لیکن نماز نہیں تلے گی. اگر نمازیں تلنا شروع ہو جائیں اور نماز میں وزن ہو جائے نا تو پھر تو نمازیوں کا وزن بہت بڑھ جائے گا. ہاں تولنے وزن. اور کچھ جھوٹ جو بولتے ہیں جو گناہ کرتے ہیں گناہوں کا وزن بہت بڑھ جائے گا. تو چھپی نیکیاں اور چھپے گناہ نہیں رہیں گے. اور یہ اللہ تعالیٰ نے دار امتحان بنایا ہے، اس لیے اس دنیا میں اعمال کا وزن نہیں ہے. نماز پڑھتا ہے لیکن نماز کا وزن نہیں. جھوٹ بولتا ہے لیکن جھوٹ کا وزن نہیں، تاکہ اس کی نیکی چھپی رہے اس کا گناہ چھپا رہے. لیکن قیامت کے دن جو یہ اعمال ہوں گے، ہماری نمازیں، ہمارا سچ اور ہمارا صدقہ، ہماری خیرات، ہماری مدد، جس سے انسان کر کے بھول گیا ہو وہ بھی تو لے جائے گی. ایسے جو گناہ جھوٹ کا ہو، چغلی کا ہو، غیبت کا ہو، نماز چھوڑنے کا ہو، روزہ چھوڑنے کا ہو، ہر ایک گناہ جس سے انسان کر کے بھول گیا وہ بھی تولا جائے گا. تو کیسے تولا جائے گا؟ تو ایک روایت میں یہ ہے کہ انسانوں کے جو نامہ اعمال ہیں جس میں فرشتے اعمال لکھتے ہیں، جو اعمال کے دفتر ہیں وہ تولے جائیں گے. جیسے حاضری تو نہیں تلتی ہے مگر حاضری کا رجسٹر تل جاتا ہے. تو یہ اعمال تو نہیں تلتے ہیں لیکن جو اعمال کے دفتر ہوں گے نا وہ تولے جائیں گے. ایک حدیث میں آتا ہے، ترمذی شریف میں حدیث ہے، حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کا ایک منظر یہ بھی ہوگا، ایک گناہگار انسان ہوگا، اللہ تعالیٰ اسے ساری مخلوق سے الگ کر دے گا، اور مخلوق سے الگ کرنے کے بعد اپنے قرب رحمت میں بلائے گا. اب کوئی نہیں ہے، بندہ ہے اور اس کا رب ہے، اور بندہ بھی گناہگار ہے، اور اس کی گناہوں کا 1-2 رجسٹر نہیں بلکہ 99 دفتر ہوں گے. اور ایک دفتر کا عالم یہ ہوگا کہ یہاں سے جہاں تک اس کی نظر جائے گی اسی کے گناہ کا دفتر نظر آئے گا. اور ایک دفتر نہیں ہوگا بلکہ وہ 99 دفتر ہوں گے. اب اللہ فرمائے گا بندے تو نے یہ گناہ کیا ہے،
تو اس پر کوئی ظلم تو نہیں ہوا کہ تو نے گناہ نہ کیا اور تیرا گناہ لکھ دیا گیا ہو؟ تو بندہ کہے گا ہاں بندے یہ بھی گناہ کیا، ہاں یہ بھی گناہ کیا. ہاں. اللہ تعالیٰ اس پر اس کے گناہوں کو شمار کرائے گا، اور جیسے اس کے گناہ کا نام لیا جائے گا اس کا دل بیٹھتا چلا جائے گا. اور وہ دفتر ایک دو نہیں ہے، 99 دفتر ہیں. امام اہل سنت اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا خدا قہار ہے غضب پر، خدا قہار ہے غضب پر، کھلے ہیں بدکاریوں کے دفتر، بچا لو آ کر شفیع محشر تمہارا بندہ عذاب میں. ایسے لگتا ہے کہ امام اہل سنت نے اس حدیث کی ترجمہ نہیں کی. خدا قہار ہے غضب پر، کھلے ہیں بدکاریوں کے دفتر، بچا لو آ کر شفیع محشر تمہارا بندہ عذاب میں. اب اللہ تعالیٰ اس کے گناہ شمار کرا رہا ہے، اور یہ بندہ سمجھ رہا کہ بس میں جہنم میں گیا. اس کے بعد اللہ اپنی دست قدرت سے ایک پرچی اس کو عطا فرمائے گا، بندے یہ تیری نیکی ہے، ذرا اس کو میزان عمل پر لے جا اور اس کو اپنے نیکی کے پلے میں رکھوا دے. اب یہ گناہگار بندہ عرض کرے گا یا اللہ ایک طرف 99 دفتر ہے اور ایک طرف یہ پرچی ہے، اگر یہ نیکی کے پلے میں رکھی بھی گئی تو میرا کیا بنے گا؟ اس وقت میں ایسا لگ رہا ہوگا کہ جیسے کہ بس دل اڑا جا رہا ہے. اس کی ترجمانی امام اہل سنت نے ایک شعر میں کی ہے اور فرمایا کہ نہیں، دل عبث خوف سے پتا سا اڑا جاتا ہے، دل عبث خوف سے پتا سا اڑا جاتا ہے، پلہ ہلکا ہی صحیح بھاری ہے بھروسہ کے. بازار عمل میں تو سودا نہ بنا اپنا، اے بے کسو کیا آقا تیری دہائی. اللہ تعالیٰ فرمائے گا بندے جا تو صحیح، اس کو میزان عمل میں رکھوا تو صحیح، اپنی نیکی تلوا تو صحیح. تو یہ بندہ میزان عمل کے قریب جائے گا، فرشتوں سے کہے گا میرے گناہوں کے دفتر اپنی جگہ پر ہے، لیکن ذرا میرا ایک نیکی کا پرچہ ہے، اس کو نیکی کے پلے میں رکھو تو صحیح. رحمت حق بہانمی جو ہے، بہانامی جو ہے. اب حدیث میں آتا ہے کہ جیسے ہی اس کی چھوٹی سی پرچی نیکی کے پلے میں رکھی ہوگی اور ادھر 99 دفتر گناہوں کے ہوں گے، حدیث میں آتا ہے کہ وہ پرچی رکھتے ہی اس کی نیکی کا پلہ بھاری ہو جائے گا، اور فرشتے کہیں گے انسان اب تو جہنم کی طرف مت جا، تیرا ٹھکانہ جہنم نہیں ہے، جنت ہے، جنت میں جا. اب آپ سوچتے ہوں گے اس پرچی میں اسی کون سی نیکی ہوگی جو اس کے 99 گناہوں کے دفتر پر بھاری پڑ گئی ہوگی. اس نیکی کی بھی قربان جاؤ، نیکی کرنے والے کی بھی قربان جاؤ. حضور نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اس نے اس کی بہت زیادہ خیرات یا زندگی بھر کے روزے یا زندگی بھر کی نمازیں یا زندگی بھر کے وظیفے یا زندگی بھر کی اس کی نیکیاں نہیں ہوں گی، بلکہ اس نے جو سچے اور خلوص دل کے ساتھ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا تھا، اسی کلمہ طیبہ کے پڑھنے کا ثواب ہوگا تو اس کے 99 گناہوں کے دفتر پر بھاری ہوگا.
اس سے ایک ہی بات معلوم ہوئی کہ کوئی بھی نیکی، طالبات بھی توجہ رکھیں، کوئی بھی نیکی، آج تو انہی کے یہی اصل مخاطب ہیں اور انہی کے ختم بخاری شریف کی مبارک محفل میں یہ بات ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ اس ادارے کو اور ترقی عطا فرمائے اور ہمارے حاجی صابر صاحب کی عمر میں اللہ تعالیٰ بے پناہ برکت عطا فرمائے. مولانا عارف صاحب کو اللہ تعالیٰ اور ہمت و حوصلہ عطا فرمائے. ڈاکٹر راحیل صاحب کو بھی اللہ تعالیٰ ان کے ہاتھ میں شفا بڑھائے اور ان ساری بچیوں کا اللہ تعالیٰ نصیبہ بلند کرے. اس سے ایک بات یہ معلوم ہوئی، کوئی بھی نیکی معمولی سمجھ کر نہیں کرنا چاہیے، نہیں چھوڑنا چاہیے. کوئی بھی معمولی نیکی یہ سمجھ کر نہ چھوڑے کہ یہ معمولی نیکی ہے، اور کوئی بھی گناہ معمولی سمجھ کر نہیں کرنا چاہیے. نہ جانے اللہ تعالیٰ کون سے گناہ پر گرفت فرما دے. ورنہ اس ترازو کی جس کی بات چل رہی ہے، جس میں اعمال تولے جائیں گے، آپ جانتے ہیں کہ اس کا پلہ کتنا بڑا ہوگا. یہاں پہ ایک تو نرزہ ہوتا ہے، نرزہ چھوٹا والا، ایک ترازو ہوتی ہے، ایک کانٹا. تو کانٹا سب سے بڑا کانٹا ہوتا ہے. اس میں کتنا اتر گیا، 2 کنٹل 4 کنٹل 5 کنٹل، اور اس کا تختہ بھی بڑا ہوتا ہے. مگر میزان عمل کی ترازو کا پلہ، اللہ اکبر، کیسا ہوگا وہ تو وہی دیکھیں گے، تو ہم سب دیکھیں گے کیسا ہوگا. لیکن ایک نبی نے ہی سوال کیا تھا، یا اللہ مجھے میزان عمل کا پلہ اور میزان عمل دکھا دے. وہ سوال کرنے والے کون سے نبی تھے؟ حضرت داؤد علیہ السلام. انہوں نے سوال کیا، یا اللہ جس ترازو میں ساری مخلوق کے اعمال تولے جائیں گے، ذرا اس ترازو کو اور اس کے پلے کو مجھے دنیا میں دکھا دے. ہماری آپ کی دعا کی تو بات الگ ہے، اور ہماری رسائی ہے وہاں تک کہاں ہم یہ سوال کریں گے. ہمیں تو رات دن اسی سے فرصت نہیں ہے. اللہ مال میں برکت دے دے، گھر میں برکت دے دے، بچوں کی شادی کرا دے. ہماری دعا کا تو بس آخر. لیکن سنو مسلمانوں، یہ دعا ہم سب کو ہر نماز میں ہر وقت کرنا چاہیے. اللہ ایمان پر خاتمہ فرما. یہ اصل نیکی. اگر زندگی بھر نیک کام کرتا رہا، لیکن آخر وقت میں اگر انجام اچھا نہیں ہوا، حضرت علامہ اسلم صاحب، علامہ فاروق صاحب، ہمارے ماشاءاللہ یہ سب بزرگ ہستیاں ہیں، اگر خاتمہ نیکی پر نہیں ہوا تو سب بیکار ہے. اور اگر زندگی پر اپنی غفلت کی بنیاد پر گناہ میں رہا، لیکن آخر میں اللہ نے ہدایت دے دی اور توبہ کر لی اور نیک راستے پر قائم ہو گیا اور کلمہ پڑھتا پڑھتا دنیا سے چلا گیا، تو وہ خوش نصیب ہے. اس لیے ہمیشہ ہمیں یہ دعا کرنا چاہیے، اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پر. اگر ایمان پر خاتمہ ہو گیا تو نماز بھی کام آئے گی، علم بھی کام آئے گا، صدقات بھی کام آئیں گے، سب نیکی کام آئے گی. اس لیے سب سے اہم دعا یہ کہ اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے. اچھا، شیطان بھی آخر وقت تک پیچھا کرتا ہے، بلکہ آخر وقت میں تو زیادہ ہی کرتا ہے نا مجاہد اہل سنت. اور سنو، جب تک ایمان رہتا ہے نا تب تک پیچھا کرتا رہتا ہے، اور جب ایمان اس نے لے لیا تو پھر اسے کوئی مطلب نہیں ہے، چلا جا. ہمارا سنیوں کا ایمان اللہ کے فضل سے، رسول اللہ کے کرم سے سلامت رہتا ہے نا، اور رہے گا انشاءاللہ. رضا کا خاتمہ بالخیر ہوگا.
تیرا کرم گر شامل ہے یا غوث. بے شک سبحان اللہ. اتنی امید ہے، بالکل جزم کے ساتھ ہے رضا کا خاتمہ بالخیر ہوگا. اور شرط بعد میں ہے لیکن پہلے تو یقین ہے رضا کا خاتمہ بالخیر ہوگا گر تیرا کرم شامل ہے یا غوث. تم تو غوث والے ہیں، خواجہ والے ہیں، رضا والے ہیں، تو پھر وہ شیخ قبر میں بھی آ جاتا ہے، اشارہ کرتا ہے. مر ربوں کا سوال ہوتا ہے تو کہتا ہے مجھے کہہ دے. تو وہاں سنی اب وہ تو کچھ نہیں کر سکتا، وہ تو قبر میں اس کی اعزاء قریبا مسلمان اس کی قبر پہ اذان پڑھ کے قبر میں آنے والے شیطان کو بھگانے کے لیے اذان پڑھتے ہیں. اس لیے کہ حدیث میں کہ اذان پڑھ کر شیطان بھاگتا ہے. اتنا بھاگتا ہے کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ جس نے اذان سن لی وہ قیامت کے دن اسے اذان کہنے والے کی ایمان کی گواہی دینا پڑے گی. تو وہ سمجھتا کہ مجھے گواہی دینا پڑ جائے گی. حالانکہ اس گواہی مانی کہاں جائے گی، مگر وہ سمجھتا ہے کہ میں اہل شہادت سے ہوں، پھنس جاؤں کہ مجھے گواہی دینا پڑے گی. تو بھاگتا ہے وہ بھاگتا کہ میں گواہی نہیں. پتہ نہیں کیوں اذان سے شیطان بھاگتے ہیں، کچھ قبرستان سے بھاگتے ہیں. ہے نا اذان سے شیطان حدیث میں ہی. اچھا حدیث میں ہی علامہ علی قاری نے لکھا ہے کہ مؤذن کی اذان زندے بھی سنتے ہیں اور مردے بھی سنتے ہیں، اور سننے والے مومن بھی گواہی دیں گے اور جو مردے سنتے ہیں وہ بھی گواہی دیں گے. یہ علامہ علی قاری نے لکھا ہے. تو قبرستان میں اذان پڑھنے کا ایک بڑا فائدہ یہ بھی ہے کہ جو اذان پڑھتا ہے اس کے ایمان کی گواہی اس قبرستان کے سارے اذان سننے والے مردے بھی دیں گے. ایک نیا فائدہ ہے، الگ سے فائدہ. تو اب مسجد کا تو فائدہ یہ ہے کہ اس کے گواہ بن رہے ہیں، جو جنازے میں وہ بھی اور جو قبرستان میں دفن ہے وہ بھی. اذان پڑھنے والے کے کہنے والے کے ایمان کے گواہ بن رہے ہیں. اور مردے کا فائدہ یہ کہ اس کی قبر سے شیطان بھاگ رہا ہے کہ مجھے گواہی دینا نہ پڑے کہ یہ مومن ہے. اچھا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ قبر پر شیطان کیوں آئے گا، تو بھائی وہ اپنے حساب سے کہہ رہے ہیں کہ قبر میں شیطان کیوں آئے گا، اس کا کام ہی کیا رہ گیا. اس کا کام تو دنیا ہی میں ختم ہو گیا. تو ایمان تو ہے نہیں تو وہاں شیطان کیوں آئے گا، ہے نا، ہے کہ نہیں. تو اب جو جن کے پاس ایمان ہے ان کے پاس آ رہا ہے تو پڑھ لیں، لیکن انہیں اب ان کی اذان سن کے ہی بھی بھاگ رہے ہیں. یعنی وہ قبر کے اندر سے بھاگ رہا ہے، یہ قبرستان کے اوپر سے بھاگ رہے ہیں اور سنی مسلمان خوش ہو رہے ہیں. بہرحال یہ تو ایک بیچ میں بات آ گئی. ایک بات بتا رہا ہوں بیچ میں کہ اپنے مذہب اور مسلک، جو مسلک اعلیٰ حضرت ہے یہ ہمارے بزرگوں کا ہے. یہ بریلی کا نہیں ہے، یہ مدینے کا ہے. یہ الگ بات ہے کہ مدینے کا جو مال ہے عقیدہ و ایمان وہ بریلی سے مل رہا ہے. یہ منڈی لگی ہے لیکن کارخانہ وہیں پر ہے. تو اس لیے بریلی کا نہیں ہے، مدینے کا ہے. مدینے کا ہے لیکن بریلی میں ہے. تو جب بریلی سے بڑھ رہا مدینے کا تو یہ ہمارے بزرگوں کا مسلک ہے. فتنوں کا زمانہ ہے، یہ سوشل میڈیا نے تہس نہس کر کے رکھا ہے نوجوانوں کو. اس لیے اپنے بزرگوں کے مسلک کو بالکل مضبوطی کے ساتھ میں پکڑے. بہرحال تو حضرت داؤد علیہ السلام نے یہ سوال کیا کہ اللہ
وہ ترازو کیسی ہوگی مجھے دکھا دو. تو نبی کا سوال، اللہ نے اس ترازو کو حضرت داؤد علیہ السلام کے سامنے ظاہر کر دیا. ترازو دیکھی بے ہوش ہو گئے. حضرت موسیٰ کو یہ طور پر بے ہوش ہوئے تھے، انہوں نے تجلیات ربانی دیکھی تھی. حضرت داؤد میزان عمل کو دیکھ کے بے ہوش ہو گئے. ہوش میں آئے تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی، یا اللہ میں تو دیکھ کر بے ہوش ہو گیا. کیوں بے ہوش ہو گیا داؤد؟ تو فرمایا کہ اس ترازو کی جو لمبائی چوڑائی، اتنی لمبی ترازو کہ ساری زمین اور آسمان اگر رکھا جائے ایک پلے میں آ جائے لیکن پلہ نہ بھرے. تو میں تو یہ سوچ کر بے ہوش ہو گیا کہ کون انسان ہوگا جو اتنے بڑے پلے کو اپنی نیکیوں سے بھر دے گا. یہ کون ایسا انسان ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا داؤد تم نے اس پلے کی لمبائی چوڑائی کو دیکھا، اس کی وسعت کو دیکھا، لیکن میری رحمت کی وسعت کو نہیں دیکھا. رحمتی وسعت کل شیء، میری رحمت کے خزانوں میں ثواب کی کمی نہیں ہے. اور اے داؤد سنو، اگر میں کسی بندے سے راضی ہو جاؤں تو میں اس بندے کے آدھی کھجور صدقہ کرنے پر اتنا ثواب دے دوں گا کہ آدھا کھجور صدقے کے ثواب سے اس کی نیکی کا پلہ. اب آدھی کھجور کی حیثیت کیا ہوتی ہے؟ مگر کسی کے پاس آدھی کھجور بھی نہ ہو تو حضور نے اگلا جملہ ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا کلمہ طیبہ پڑھ لے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اور میں اس سے راضی ہو جاؤں تو میں اسے اتنا ثواب دے دیتا ہوں کہ اس سے اس کی نیکی کا پلہ بڑھ جائے. اصل ہے اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کی رحمت، اور اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے. ہماری تمنا یہ ہے کہ رب ہم سے راضی ہو جائے، اور اللہ یہ چاہتا کہ محمد مجھ سے راضی ہو. خدا کی رضا چاہتی ہے تو خدا چاہتا ہے رضا. بات لمبی ہو گئی تو میں اب اس باب کا ترجمہ کرتا ہوں. تو امام بخاری کو بتانا یہ ہے علیہ رحمہ کہ قیامت کے دن اعمال تولے جائیں اور اعمال ہی نہیں بلکہ ہماری جو بولی ہے. دیکھو یہ زبان نیکی اور گناہ دونوں کا بہت آسان ذریعہ ہے. زبان سے فری میں نیکی بھی کما سکتا ہے آدمی، اور اس زبان سے فری میں بیٹھے بیٹھے گناہ بھی کما سکتا ہے. اس لیے جس نے اگر اپنی زبان کی حفاظت کر لی تو سمجھو اس کا ایمان محفوظ ہے. بیٹھے بیٹھے سچ بولو، کلمہ پڑھو، درود شریف پڑھو، قرآن کریم کی تلاوت، یہ فری میں نیکیوں کا پہاڑ ہے. بیٹھے بیٹھے کمبل اوڑے اوڑے، لحاظ اوڑے اوڑے، گھر میں بیٹھے بیٹھے پنچایت لگا کے، بھیڑ لگا کے بیٹھک میں کچھ مت کرو، کوئی پیسہ خرچ نہیں، نہ چائے پینا نہ پلانا، بس چغلی، غیبت، اس کی برائی اس کی برائی، اس کی برائی اس کی برائی، اس کی برائی اس کی برائی، دفتر بھر جائے گناہوں کا. نہ کہیں آنا نہ کہیں جانا، نہ کہیں آنا نہ کہیں جانا، بیٹھے بیٹھے. کہ ارے آج تو صبح سے کچھ بھی نہیں کہا، بیٹھے ہوئے رہ گئے، بیٹھے ہوئے رہ گئے، دفتر بن لیا، نہیں کچھ نہیں کیا. آپ تو خالی نہیں رہ گئے، صبح تک دوپہر تک بیٹھک چلی اور برائی ہوتی رہی نا تو گناہوں کا دفتر بن لیا.
اور بیٹھے بیٹھے دین سیکھتے رہے، سکھاتے رہے، نماز کے طریقے بتاتے رہے، سیکھتے رہے، کلمہ پڑھتے رہے، درود شریف پڑھتے رہے، دعائیں یاد کرتے رہے، قرآن شریف پڑھتے رہے، کچھ نہ کیا، لیکن جب اٹھو گے تو نیکیوں کا ذخیرہ لے کر اٹھو گے۔ بے شک سبحان اس اللہ لیے اپنی زبان کی حفاظت یہ بہت بڑی بات ہے۔ اپنی زبان کی حفاظت اور گالی پکڑنا زبان سے یہ منافق کی علامت ہے۔ اسی لیے کچھ لوگوں کا تکیہ کلام گالی ہے، اس کی تعریف ہوتی ہے نا، وہ تو بنا گالی کے بات نہیں کرتا۔ ہاں یہ بہت گالی لگتی نہیں اس کے نا، وہ تو اس کی عادت ہے، عادت نہیں ہے، گناہوں کا ذخیرہ پٹا رکھتے جاتے ہیں، تو اعمال بھی تو لے جائیں گے اور جو باتیں ہیں نا یہ بھی تو لے جائیں گے۔ یہ کہا ورنہ اعمال بنی آدم وقولہم یوزن اور توزن دونوں ہیں، انسانوں کے اعمال اور انسانوں کا قول تولا جائے گا۔ اعمال صیغہ جمع کے ساتھ ہے، ہمارے علماء تشریف فرمائے، اور قول صیغہ واحد کے ساتھ ہے، اقوالہم نہیں ہے، قولہم میں قول تولا جائے گا، کیونکہ اعمال کے ذریعے بہت سارے ہیں، ہاتھ سے بھی ہوتا ہے، کبھی زبان سے ہوتا ہے، کبھی چلنے سے ہوتا ہے، کبھی کوئی چیز پکڑنے سے ہوتا ہے، لیکن جو بولی ہے نا اس کا مصدر ایک ہے زبان، اس لیے اس کے لیے صیغہ مفرد قول فرمایا اور اس کے لیے صیغہ جمع اعمال۔ اب امام بخاری کی عادت کریمہ ہے کہ کوئی لفظ اگر قرآن کہا جاتا ہے کلمہ، اور وہ کلمہ کسی اور آیت میں بھی ہوتا ہے تو اس کی بھی تفسیر کر دیتے ہیں۔ وزن کی بات چل رہی ہے، ایک آیت میں وزنوا بالقسطاس المستقیم، اس میں بھی وزن کا ذکر ہے، اس میں ایک کلمہ آ گیا قسطاس یا قسطاس، دونوں لغت ہے، اس کے معنی ظاہر نہیں تھے، تو فرمایا کہ اس کے معنی عربی زبان میں بھی عدل ہے اور رومی زبان میں بھی عدل ہے۔ وقال مجاہد القسطاس العدل بالرومیہ ویقال القسط مصدر المقسط وهو العادل۔ کہا جاتا ہے کہ قسط یہ مقسط کا جو مصدر اقساط ہے، اقساط مصدر کا مصدر قسط ہے، اور قسط کے معنی عدل ہے، اسی سے آتا مقسط باب افعال میں، تو مقسط کے معنی عادل۔ قرآن میں ان اللہ یحب المقسطین، اور اگر ثلاثی مجرد میں اس کو قاف کے فتح کے ساتھ پڑھیں گے القسط تو اس کے معنی آ جائیں گے ظلم، اس سے اس میں فاعل آتا قاصد، اس کے معنی آتے ظالم۔ قرآن میں ہے وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا، کہ جو ظالم ہیں وہ جہنم کا ایندھن بنیں گے، اسی لیے فرمایا وَأَمَّا الْقَاسِطُ فَهُوَ الْجَحِيمُ۔ اب طالبات توجہ فرمائیں، میں حدیث کا ترجمہ کر رہا ہوں، پہلا حدیث کا متن پڑھ رہا ہوں۔ حدثنا احمد بن اشکاب قال حدثنا محمد بن فضیل عن عمارة بن القعقاع عن ابی زرعہ، ہم سے احمد بن اشکاب نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا ہم سے محمد بن فضیل نے حدیث بیان کی، انہوں نے عمارہ بن قعقاع سے روایت کی، انہوں نے ابو زرعہ سے روایت کی۔ ابو زرعہ مشہور صحابی ہیں، حضرت جریر بن عبداللہ بجلی ان کی یہ پوتی ہیں، ابو زرعہ ان کا نام ہے حرم اسا قول پر، اور یہ حضرت ابو ہریرہ کی بھی خاص شاگردوں میں ہیں۔ عن ابی ہریرہ، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی۔ حضرت ابو ہریرہ مشہور صحابی رسول اللہ، سب سے زیادہ حدیثیں انہی سے مروی ہیں، ہمیشہ حضور کی بارگاہ میں رہتے تھے اور بس پیٹ بھر جائے اور کچھ نہیں، ہمیشہ بارگاہ رسالت میں آنا جانا، بارگاہ میں رہنا، سفر میں ساتھ رہنا، مسجد میں ساتھ رہنا۔ یمن کے رہنے والے تھے، مدینے میں کوئی ٹھکانہ نہیں تھا،
قبیلے دوست کے تھے. ہمیشہ مسجد نبوی میں جو صفہ ہے، آج بھی لوگ وہاں پر جاتے ہیں، مقام صفہ، تو وہاں پر صحابہ کرام رہتے تھے. باہر کے صحابہ کرام جن کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا، وہ چبوترا تھا، چھپر پڑا تھا ایک طرح کا، وہیں پر باہر کے صحابہ کرام رہتے تھے. یعنی یہ سمجھو کہ وہ مسجد کے کنارے میں اس وقت کا مدرسہ تھا، اور جس کے میں تعلیم دینے والے حضور نبی کریم تھے، اور پڑھنے والے حضرت ابو ذر غفاری، سلمان فارسی، حضرت ابو ہریرہ، حضرت بلال حبشی جیسے صحابہ کرام. ڈلتے ہیں جس میں ابو ذر و سلمہ، وہ کارخانہ میرے حضور. صحابہ کرام ہمیشہ حضور کی بارگاہ میں. ایک صاحب نے کہا حضرت ابو ہریرہ، انہی سے کہہ دیا، ابو ہریرہ تم تو بڑی حدیث بیان کرتے ہو، انہی سے جب کوئی مسئلہ پوچھا حدیث سنا دیتے ہو. تو کہا سمجھتے ہو انصار تجارت کرتے تھے، مہاجرین تجارت کرتے تھے، انصار اپنے باغات میں کام کرتے تھے. یہ ابو ہریرہ تھا جو کہیں نہیں جاتا تھا. اس کی ساری دنیا شمع رسالت حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات تھی. اس لیے میں اس موقع پر موجود رہتا تھا جس موقع پر اور موجود نہیں رہتے تھے. میں وہ سنتا تھا جو اور نہیں سنتے تھے. ایک مرتبہ انہوں نے حضور کی بارگاہ میں عرض کیا، حضور یا رسول اللہ، میں آپ سے حدیث بہت سنتا ہوں لیکن سن کر بھول جاتا ہوں. سنا اور سن کر بھول گئے، ہوتا ہے نسیان. تو النسیان من لوازم الانسان، نسیان تو انسان کے لوازم میں سے. اگر بھولنے کا مرض نہ ہو تو ہر ایک انسان بہت زیادہ معلومات والا ہو جائے گا، پڑھتا ذہن میں نہیں رہتا ہے. تو حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں کسی حکیم اور طبیب کیا نہیں بھیجا، کوئی نسخہ نہیں لکھا. فرمایا ابو ہریرہ اپنی چادر کو پھیلا، دامن پھیلایا. دامن پھیلایا اور حضور نے یوں لب بنائی، اور ایسے لب بنا کر حضور نے ابو ہریرہ کے دامن میں ڈال دیا، اور فرمایا ابو ہریرہ اپنے سینے سے لگا. خالی ہاتھ میں کیا دے دیا حضور نے؟ تو یہ ہمارے آپ کے خالی ہاتھ الگ ہیں، اور حضور کے خالی ہاتھ مالک کونین ہیں، وہ پاس کچھ رکھتے نہیں. دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں اپنے سینے سے لگایا. تو ابو ہریرہ بیان فرماتے ہیں فما نسیت شیئا بعد، اس کے بعد تو حافظہ اتنا زیادہ مضبوط ہو گیا کہ پھر میں کوئی بات پھر اس کے بعد نہیں، جو سنتے تھے وہ حدیثیں نہیں یاد رہتی تھی. اس لیے ان سے سب سے زیادہ جو حدیث 6 صحابہ کرام سے مروی ہیں، ان 6 میں بھی ایک نمبر، پہلا نمبر حضرت ابو ہریرہ کا رضی اللہ عنہ. ان کے نام میں بڑا اختلاف ہے. تو بعض علماء اکثر نے فرمایا کہ ان کا نام عبد الرحمن بن صخر ہے، یمنی دوسی رضی اللہ عنہ. ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان. 2 کلمے ہیں، رحمان کو بڑے پسند، اللہ رحمان کو بڑے پسند ہونے کا معنی جو انسان یہ کلمے پڑھے گا، وہ پڑھنے والا انسان رحمان کو پسند ہو جائے گا، پڑھنے والا انسان رحمان کو پسند ہو جائے گا. خفیفتان علی اللسان، وہ کلمے زبان پر ہلکے. زبان پر ہلکے ہونے کا معنی لمبے کلمے نہیں ہے کہ ایک ہفتہ یاد کرنا پڑے، ایک مہینہ یاد کرنا پڑے، لمبے کلمے نہیں ہیں. اور ہلکے ہونے کا معنی یہ بھی ہے کہ اس میں کوئی ایسا حرف نہیں ہے کہ جس کو صحیح مخرج سے نکالنے کے لیے بہت زیادہ کوشش کرنا پڑے. جیسے لفظ فؤاد، تو ایسا کوئی حرف نہیں ہے کہ جس کا یاد کرنا بڑا مشکل ہو، اور نہ کوئی ایسا حرف ہے کہ جس کا مخرج صحیح طور پر اس کو مخرج سے ادا کرنے میں بہت دشواری ہو. زبان پر ہلکے ہیں. اور ایک ہلکا ہونے کا معنی یہ ہے کہ اس کے پڑھنے میں
زیادہ وقت نہیں لگتا ہے تو اس کے لیے باضابطہ بیٹھنا پڑے، لیکن زبان پر ہلکا ہونے کے باوجود رحمان کو پسند ہے اس کے ساتھ ثقیلتان فی المیزان، یہ میزان میں ہلکے نہیں ہیں بلکہ میزان میں بہت بھاری، میزان میں یہ کلمے بہت بھاری۔ وہ دو کلمے کون سے ہیں؟ تو حضور نے فرمایا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ آپ سب لوگ پڑھ لیجئے کلمے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ بلکہ اس کو روزانہ اگر 100 مرتبہ پڑھا جائے تو ایک حدیث شریف میں ہے کہ سبحان اللہ و بحمدہ اگر کوئی مسلمان روزانہ 100 مرتبہ پڑھے تو اگر اس کے گناہ سمندر کے جھاگ کے برابر بھی ہوں تو اللہ اپنے کرم سے اس کے صغیرہ گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ تو اس لیے جب بھی اللہ آپ کو توفیق دے روزانہ 100 مرتبہ یہ کلمے کے پڑھنے کو اپنا ورد، اپنا وظیفہ، اپنا عمل بنائیے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ ماشاء اللہ۔ اللہ تعالی ہماری ان بچیوں کے اس خط بخاری شریف کو باعث برکت بنائے، اور اس جامعہ کو ماشاءاللہ جو مجھے بتایا کہ قریب میں اس کی بہت عالیشان عمارت بن رہی ہے، میں اس موقع پر اپنی تمام حاضرین علماء کی جانب سے محترم الحاج صاحب کو